السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ آوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی۔ ناظرین، ریسنٹلی سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ہائی لائٹ رہنے والا کیس کہ 2 غیر ملکی خواتین پاکستان آتی ہیں، ان کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی جاتی ہے اور بعد میں بتایا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کی کوئی پیمنٹ کا ان کا معاملہ تھا، اور یہ کیس سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ لیکن میڈیکل کے بعد وہ خواتین یہاں سے واپس چلی جاتی ہیں۔ اصل حقائق کیا ہیں؟ بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، کہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس نے نہیں بچایا انہیں، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ CCD کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ سینئر کرائم رپورٹر خرم پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آخرکار یہ کیس جو ہے کون سا رخ اختیار کرے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی سر، اگر ہم بات کریں اس ٹائم کہ یہ جو کیس 2 غیر ملکی خواتین والا ہے، یہ کس جانب جا رہا ہے؟ لوگ آئے روز نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ فیصل کامران صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ CCD کے حوالے نہیں جائے گا، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ جی سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، یہ سوشل میڈیا پر نہیں، پوری دنیا میں اس وقت اس کیس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس میں 2 غیر ملکی خواتین کی انوالومنٹ رہی ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے جو ایک امیج ہے وہ خراب ہوا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں تھی جو کچھ ہوا ہے، کو کہ یہ بات اول ہی ہے کہ کاروباری لین دین کے معاملات تھے، کرپٹو کرنسی، اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ڈار خاندان کا پہلے بھی خاصا تذکرہ ہوتا رہا ماضی میں بھی، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ان کا بہت بڑی رقم کا نقصان بھی ہوا ہے۔ خیر، وہ ان چیزوں کی تو کبھی انہوں نے تصدیق نہیں کی اور ہمیشہ تردید ہی کی تھی، لیکن اب جب یہ معاملہ سامنے آیا ہے، اب تو خود DIG آپریشن فیصل کامران نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی کرپٹو کرنسی کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس میں بتایا گیا کہ معاملات کہاں سے شروع ہوئے، ملاقاتیں کب ہوئیں، وہ ساری تفصیلات تو آ گئی ہیں۔ لیکن اب جو بہت زیادہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ایک تاثر تھا کہ کیونکہ عمومی طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ راہ چلتی کسی خاتون کو بھی کسی باش نوجوان نے چھیڑا ہے تو CCD فوراً متحرک ہو جاتی ہے۔ اب گو کہ راہ جاتی کسی خاتون کو چھیڑنا ریپ کے مقابلے میں ایک معمولی جرم ہے، جرم تو وہ بھی ہے لیکن ریپ کو زیادہ سنگین کہا جاتا ہے۔ تو ریپ کا معاملہ ہو، کسی معصوم بچی سے زیادتی کا معاملہ ہو، کسی خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کا معاملہ ہو، گزشتہ 1 برس سے CCD خاصی ایکٹیو ہے اس حوالے سے، اور وہ فوری طور پر ایکشن کرتی ہے، اور اس کے ایک ٹرمینالوجی بھی سامنے آئی کہ نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا جاتا ہے، کسی کا بازو توڑ دیا جاتا ہے، یہ سارے سلسلے چلتے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو اس بات کی امید تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بھی خراب کیا ہے، تو اس میں بھی CCD متحرک ہوگی، لیکن وہ لوگوں کی خام خیالی تھی کہ لوگ شاید یہ بھول گئے کہ یہ جو یہاں کے جو قوانین ہیں، یہاں کے جو اصول ہیں، یہاں پہ ماورا عدالت بھی جو اگر کوئی قدم اٹھائے جاتے ہیں تو وہ تگڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب ایک ایسا ملزم جس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو، ایک ایسا ملزم جس کا جو نانا ہے وہ ملک کا نائب وزیر اعظم ہو، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس کو CCD کے حوالے کریں؟ اب یہ تو بتایا یہ تو جاتا ہے کہ کیس صرف CCD کے حوالے نہیں جائے گا، جبکہ یہ اب کیس CCD میں کے بنتا تھا۔ اسی حوالے سے کی طرف آ رہا ہوں کہ اب یہ امیدیں بھی دم توڑ گئیں کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس امید پر تھی کہ یہ بھی CCD کے حوالے ہوگا، لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایک تگڑے اور بااثر ملزم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، لیکن کل DIG نے آ کے واضح طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم یہ CCD کو کیس نہیں دے رہے، لاہور پولیس ہی کرے گی، اور جو جنسی ہراسمنٹ کے حوالے سے جو ان کا اسپیشل یونٹ بنا ہوا ہے وہ اس کیس کی تفتیش کرے گی۔ تو وہ تو جو ایک امید کا لوگوں نے دامن پکڑا ہوا تھا کہ شاید CCD اس کیس کو دیکھے گی، وہ تو امیدیں دم توڑ گئیں، اور DIG نے واضح کر دیا ہے۔ دوسری جانب اس کیس میں جو کمزوریاں ابھی تک کسی سامنے نظر بھی آ رہی ہیں کہ جو قانونی ماہرین اب جس طرف بات چل نکلی ہے کہ اس کیس میں جو FIR درج کی گئی ہے اس میں گواہان ہی موجود نہیں ہیں۔ اب جب بھی کوئی ریپ کا مقدمہ ہوتا ہے، جب وہ ٹرائل ریپ میں ہوا جاتا ہے ہے، ان کے ساتھ؟ اس میں سے ایک خاتون کے ساتھ تو ثابت ہو گیا ہے، میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اس کی، اور دونوں خواتین کے جو دفعہ 164 کے بیان ہیں اس میں بھی ساری تفصیلات درج ہیں، FIR میں بھی ساری تفصیلات درج ہیں، اور کئی ایسے الفاظ یا آپ ڈیٹیل کہہ لیں ایسی تو اس بات میں FIR کتنی صداقت ہے کہ ان خواتین نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں؟ یہ بھی بات پھیلی ہوئی نہیں تھی نہیں نہیں کہ انہوں نے نہیں، یہ بات پاکستان غلط کا ہے۔ نام بڑا اچھے طریقے سے لیا، اور اچھا انہوں نے کہا ہے نہیں، کہ ہمیں پاکستان کا جھنڈا دیں، رات کو 3 بجے مجھے جھنڈا منگوایا اور ایئرپورٹ سے میں رخصت آپ کو کیا ایک گیا۔ بات بتاؤں، پہلے ایک جو ظلم
جبر تشدد اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، کیا میرا تو دل نہیں مانتا کہ انہوں نے کہا ہم پاکستان پہ بڑے مطمئن ہیں۔ پاکستان تو ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا، پاکستان تو ان کے لیے خوف کی علامت بن جائے تو گا، یہ پاکستان کا جھنڈا ٹھیک ہے؟ رات کو 3 بجے تو لانے والا کیا وہ چکر ہے؟ میرے نزدیک تو یہ میں اس پہ ہنس ہی سکتا ہوں، اس پہ کوئی کومنٹس کیا کروں، سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات کہ جس ملک میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان کا جھنڈا دیں، یہ ٹھیک ہے؟ پاکستان اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو بہت ڈر اور خوف کا ماحول قرار دیا جاتا ہے کہیں کہیں۔ بہت سے لوگ فورنر جتنے بھی آتے ہیں یا جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ آتے ہوئے ڈرتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ایک معاملہ سوشل میڈیا پر آ گیا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ جو چکوال میں لڑکی چھوٹی ہانیہ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد بہت سے لوگ پاکستان سے ڈرنے لگے۔ تو اگر اسی طرح کے واقعات چلتے رہے تو کیا پاکستان کا نام بدنام نہیں ہو جائے گا؟ اچھا، اس میں جو آپ نے اپنے ٹورزم کی بات کی ہے، ہمارے دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جو اپنی ٹورزم پر چل رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس قدرتی طور پر ایسے کئی سیاحتی مقامات ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، پوری دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہیں اور اٹریکشن کا باعث بھی ہیں، اور جو ٹورسٹ ہے غیر ملکی ان کی خواہش بھی ہے کہ ان علاقوں کو وزٹ کیا جائے، آتے بھی ہیں لوگ، جاتے بھی ہیں یہاں سے، لیکن لوگوں کے دل و دماغ میں نا خوف پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ رہا کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے خراب رہتی ہے، انہیں وہ پیسفل ایٹماسفیئر نہیں مل سکتا جو ایک ٹورسٹ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں تو پہلے بھی تھیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹورزم کبھی بھی پروموٹ نہیں ہو سکی۔ اب جب اس قسم کے واقعات ہوں گے، ابھی تو سانحہ چکوال جو ہوا جس میں ایک آسٹریلوی نژاد فیملی تھی اور وہ بچی کے ساتھ جو CCD کے اہلکار کی فائرنگ سے ہوا، اس وقت بھی جب آسٹریلوی گورنمنٹ انوالو ہوئی ہے تو وہ معاملہ بھی ایک انٹرنیشنل شہرت نہ صرف حاصل کر گیا بلکہ غیر ملکی میڈیا میں بھی وہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں۔ ابھی تو وہ نہیں دبا تھا، تو یہ ایک نیا معاملہ اور خوفناک واقعہ میں کہ اگر آپ کے ملک میں چاہے غیر ملکی کوئی خاتون آئی ہے یا کوئی مرد ہے، وہ آپ کا مہمان ہے، اب اپنے گھر میں بلا کے آپ مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور جس قسم کا واقعہ ہوا تو وہ تو آپ کا کیا خیال ہے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کوئی بہتری کی طرف جائے گا؟ ٹورسٹ یہاں تو پہلے بھی نہیں آتا، اب تو مزید ان واقعات کے بعد ٹورزم کی طرف تو رجحان ہی نہیں رہے گا، اور پھر بات وہی میں کروں گا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ کوئی بھی ایشو آتا ہے ہم 4 دن 6 دن 1 ہفتہ ہم اس پہ بہت ڈسکشن کریں گے۔ مجھے بتائیں آج کل انمول پنکی ڈسکس ہو رہی ہے؟ نہیں۔ جب انمول پنکی والا معاملہ آیا تھا تو ہر طرف پنکی 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 ہو گیا تھا اور پتہ نہیں لگتا تھا صبح پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد مومنہ اقبال اور ثاقب چدر جو ہے ان کا ایک سکینڈل سامنے آیا تو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ہر طرف آپ کو ثاقب چدر اور مومنہ اقبال کے ہی ٹاپک نظر آتا تھا۔ اسی طرح چکوال والا معاملہ سامنے آیا، پھر یہ سرگودا والا معاملہ سامنے آ گیا، معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کا جو معاملہ آیا، تو اب یہ دو غیر ملکی خواتین والا معاملہ آ گیا۔ میرا خیال ہے اگلے اور 2-4 دن تک جب ملزمان کے ریمانڈ ختم ہوگا انہیں جوڈیشل ابھی کر ملزمان دیا کے جا، ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ کہاں ان پر کا ہے؟ وہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو کمنگ ڈیٹ ہے اس میں انہیں جوڈیشل کر دیا جائے گا، اور جس وقت ملزمان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا آپ یہ دیکھنا کیس خود بخود دم توڑ جائے گا، تو یہ انڈر کرپٹو ڈسکشن ہی کرنسی رہے والا گا۔ معاملہ واقعی ہے تھا یا کوئی اور آپس کی کوئی دشمنی یا جی کوئی بالکل ریلیشن تھا، وغیرہ اور تھا؟ اس میں ظاہر ہے تعلق تو تھا، ایک دوستی ایک کاروباری ریلیشن آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کا چلتا آ رہا تھا، اور یہ کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں ہی انہیں پاکستان بلایا گیا تھا کہ جہاں انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ کو کوئی انویسٹر ہم مزید ملواتے ہیں جو آپ کے ساتھ کاروبار میں انویسٹمنٹ کریں گے، اور اس سلسلے میں آپ کی میٹنگز بھی کروانی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ آئی تھیں اور ان کے لیے ویزے کا بندوبست کیا گیا، ان کے لیے پروٹوکول کا بندوبست کیا گیا، انہیں خود اسلام آباد ایئرپورٹ سے ریسیو کیا گیا اور اس میں اسلام آباد مری نتھیا گلی پھرایا گیا، ان کو گھمایا گیا۔ کتنے ٹائم پیریڈ وہ دو غیر ملکی خواتین یہاں پہ یہ پاکستان میں ان 2-3 کے دن ساتھ سے رہیں؟ 29 تاریخ کو آئی تھی پاکستان، اور اس کے بعد ٹھیک 2-3 دن بعد جب وہ لاہور آئی ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ جب انہیں اپنے حفظ بجا میں رکھا ہوا تھا تو ان سے ان کے کمپیوٹر کے پاسورڈ مانگے جاتے رہے تاکہ جو ان کے ویلڈ اکاؤنٹ ہے وہاں سے رقم ٹرانسفر کی جائے، اور وہ ٹرانسفر کی بھی گئی۔
ان کے کتنے موبائل ملزمان سے شامل ہیں اس میں؟ اس میں 8 لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ 4 جبکہ پرومیننٹ کرگر ہیں۔ 5 لوگ گرفتار بھی ملزم گرفتار ہو گئے ہیں، رضا ڈار سمیت۔ اور اس میں یہ بھی ان خواتین نے انکشاف کیا کہ رقم ٹرانسفر بھی کی گئی، پھر ان کے موبائل سے میسیجز کر کے ان کے جاننے والوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو رقم کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا۔ کتنی ٹھیک رقم ہے، کا فراڈ بھی ہو گیا ان کے ساتھ، اچھا، عزت کے ساتھ ہاں ساتھ۔ جی، اور وہ اب یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ تھے، ٹھیک ہے۔ بٹ اس کے بعد جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، انسانیت سو سلوک کیا گیا، وہ تو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مہذب معاشروں میں ان چیزوں کو تو نہیں مانا جاتا نا، کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ وہ بہت مطمئن گئی ہیں۔ کم از کم ہم تو نہیں مانتے کہ وہ مطمئن گئی ہوں گی۔ وہ اگر انہیں ایک دن مزید یہاں سٹے کرنا پڑا، جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا، جب راتوں رات پولیس نے ضرورت محسوس کی، کیونکہ اب ایمبیسی بھی انوالو ہوں گی ہوئی تھی، وہ ایمبیسیز جو تھیں اس کنٹری کی، جو ایمبیسی تھی نیدرلینڈ کی، وہ انوالو ہو گئی ہوئی تھی۔ اب وہ لوگ خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے تھے، تو ان کے لیے تو بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ یہ فوراً لڑکیوں کا میڈیکل کرائیں، کوئی قانونی تقاضے پورے کرنے تھے۔ وہ میڈیکل کے آرڈر لینے کے لیے تو آدھی رات کو ایس ایچ او کو مجسٹریٹ کے گھر بھجوایا گیا، اور جب اور جو اس کے بعد مجسٹریٹ نے بھی ان پہ پرچہ کروا دیا، کیونکہ وہ اس کی کل ایکسکیوز بھی کیا، کل ڈی آئی جی نے، انہوں نے اپنی غلطی، اب یعنی اپنے ایس ایچ او کی غلطی مانی، حالانکہ ایس ایچ او ڈی آئی جی کے حکم پر ہی کیا تھا نا۔ اور اس سے ایف آئی آر میں اس چیز کا باقاعدہ تذکرہ ہے کہ وہ ایس ایچ او کہتا رہا اس مجسٹریٹ کو کہ آپ ڈی آئی جی سے فون پہ بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا نا، جو اس کو افسران کی طرف سے آرڈر ملے تھے، کیونکہ اب ان کو راتوں رات جلد بازی پڑ گئی تھی کہ ایمبیسی بھی انوالو ہو گئی ہے، تو اب تو میڈیکل کرانا پڑے گا۔ وہ میڈیکل کرانا ضروری تھا، اس لیے ان خواتین کو ایک دن مزید سٹے کرایا گیا، ان کا میڈیکل ہوا، ان کا دفعہ 164 کا بیان ہوا، اس کے بعد انہیں پاکستان سے روانہ کیا گیا۔ اب اس میں جب اتنا کچھ ان خواتین کے ساتھ ہو گیا، ہاں ایک دعویٰ ضرور غلط ہوا پولیس کا، کیونکہ پہلے دن یہ دعویٰ کیا گیا کہ لاہور پولیس نے 2 گھنٹے میں ان کو برآمد کیا ہے، اس میں انہوں نے اپنی ایفرٹ دکھائی، جبکہ لڑکیوں کو برآمد کرنے میں لاہور پولیس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ بات میں آپ سے کرنے ٹھیک ہے، والی تھی کہ یہ کہا گیا کہ وہ لاہور پولیس نے لڑکیوں کو 2 گھنٹے میں بازیاب کرایا، لیکن اب وہ بندہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے جس کے سامنے وہ 2 خواتین جو ہیں وہ گاڑی سے نکلتی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غازی روڈ کی مل چکی ہے، تو اس میں کیا کہیں گے کہ یہ بات کیسے ہو گئی؟ پولیس تو یہ دعویٰ کر رہی تھی نا، وہ اپنی ایفیشنسی دکھا رہی تھی کہ جی ہم نے بہت اسٹرگل کر کے یہ سارا کچھ کیا اور 2 گھنٹے میں کر لیا، لیکن وہ شاید وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ سکتی ہے، وہ اس بات سے باخبر تھے کہ جو موقع پہ لوگ تھے وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ خواتین کل اپنا بیان دیں گی تو اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ کر دیں گی، تو وہ تو خواتین اپنے بیان میں یہ بات کرتی ہے کہ کس طرح رضا ڈار جب ان کو ایئرپورٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی رکی ہے تو انہوں نے اس کی گاڑی سے چھلانگ لگا دی، بھاگ نکلیں، اور پھر قریبی ایک وہاں پہ شاپ تھی اس میں وہ داخل ہو گئیں، جہاں ایک ٹریفک پولیس کا اہلکار بھی آ گیا، اور پھر وہاں سے ساری کہانی آگے چلی۔ جب پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ اس طرح 2 غیر ملکی خواتین ہیں، اور پہلے تو بڑی پرابلم آئی کیونکہ ان کی لینگویج ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی، اس کے بعد اے ایس پی ڈیفینس پھر موقع پہ گئے، یہ تو ہے، بٹ جب وہ خود جا کے انہوں نے اس دکان میں پناہ لے لی، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں، تو تب پولیس تک اطلاع گئی تھی نا، پولیس نے خود تو برآمد نہیں کیا۔ ہاں پھر یہ ضرور ہوا ہے کہ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایفرٹ کی ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن یہ پولیس کے دعوے غلط ہو گئے کہ جی انہوں نے ان خواتین کو برآمد کی ہے۔ تو اس وجہ سے کل ایک ڈیفینسنگ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، بدقسمتی سے بدمزگی کا شکار ہو گئی، کچھ ہمارے صحافی بھائی جذباتی ہو گئے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ اسی ٹھیک ہے۔ ٹاپک سے ہاں ریلیٹڈ پریس کلب کر رکھی گئی تھی۔ اصولی طور پہ تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا مواد کل صحافیوں کے پاس تھا لاہور پولیس کی پرفارمنس کے حوالے سے یا اس کیس کی پرفارمنس کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے جو جھوٹ بولے گئے، آپ ان پر رہتے اس کے حوالے سے کوسچن کرتے تو آپ ایک بہترین فائٹ اگینسٹ پولیس کر سکتے تھے، اگر آپ نے پولیس کے اگینسٹ ہی چلنا ہے۔ لیکن وہاں چونکہ ٹاپک سے ہٹ کر گفتگو شروع ہو گئی تو پریس کانفرنس بدمزگی کا شکار ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ڈی آئی جی اپنا موقف بیان کرنے میں تو کامیاب رہے، انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ تو یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پولیس ہمیشہ تب ہی کیوں میدان میں آتی ہے جب ان پر چاروں طرف سے الزامات کی بارش ہو جاتی ہے، وہ ڈیفینسنگ پوزیشن میں پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں۔ ابھی
جب چکوال والا معاملہ ہوا تب پولیس کو افسران کو اوپر تلے 2-3 پریس کانفرنسز کرنا پڑی. اس سے پہلے جب سی سی ڈی کے حوالے سے بات آتی ہے تو فیصل شفقت بھٹی کو جب اس کے انجام تک پہنچایا گیا، سرگودا کا ایک واقعہ ہوا تھا، تب بھی سی سی ڈی کے افسران کو پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی کیونکہ وہ اس معاملے میں بھی یہ ڈیفینسنگ پوزیشن میں آگے تھے. تو یہ تو کیس کیوں سلسلے کے حوالے کیوں نہیں جا رہا؟ سی سی ڈی جن لوگوں نے سی سی ڈی کو بنایا ہے، جن لوگوں کی چھتر چھاؤں تلے سی سی ڈی چل رہی ہے، ان کے گھر کے ملزمان کو سی سی ڈی کیوں اپنے پاس لے کے جائے گی؟ تو پھر یہ کیس ٹھیک ہے، اس کس کے حوالے کیا گیا ہے؟ لاہور پولیس ہی تفتیش کر رہی ہے، وہی تفتیش کریں گے، ملزمان جوڈیشل ہو جائیں گے، عدالت میں ٹرائل چلے گا، مدعیان یہاں پہ ہیں نہیں، گواہان ہیں نہیں، الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ملزمان کو مل جائے گا. تو یہ ٹاپک ڈسمس ہو جائے گا ٹھیک ہے، کچھ ٹائم تک. میڈیا کی میں اب ڈسکس کتنے دن چلا لیں گے؟ میں نے تو آپ کو سٹارٹ میں مثال دی ہے کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جو وقتی طور پر خاصے ڈسکس ہوتے ہیں، جن کا خاصا شور پڑتا ہے، لیکن ٹائملی وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس میں نے آپ کو 3-4 کیسز کی مثال بھی دی ہے. تو اسی طرح آج یہ جو رضا ڈار والا معاملہ ہے، 2 غیر ملکی خواتین والا معاملہ ہے، آج ہم سب ڈسکس کر رہے ہیں، 2-4 دن بعد نہیں کریں گے. تب تک کوئی نیا ایشو آ گیا ہوگا، ہم سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے. تو دیکھیں کہ ایک کتنا امیج خراب ہوا ہوگا آپ کی نظر میں کہ ہمارے پاکستان میں 2 غیر ملکی خواتین آتی ہیں جو کہ ایک غازی روڈ پر نارمل سی شاپ پر جاتی ہیں، اس سے ہیلپ لیتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لینگویج کا بہت مسئلہ آیا، یہ بھی آپ نے کہا. وہ خواتین کس طرح اپنے آپ کو سیکیور کرتی ہیں، کس طرح یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ٹائم پیریڈ رہا ہوگا. چلے وہ تو غیر ملکی خواتین تھیں، ان کی پہچان بھی ہو گئی. کیا پاکستان میں رہتی ہوئی خواتین اسی طرح شکار ہو رہی ہیں، اب نظر نہیں آ رہی ہوں گی؟ کیا محفوظ ہیں پاکستان میں بھی خواتین اس طرح؟ اچھا، اگر جب سے سی سی ڈی کے اقدامات شروع ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ریپ آئے کیسز میں روز اضافہ ہوا ہے. اضافہ ہو رہا ہے، معصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سرگودا والا واقعہ کیا ہوا ہے؟ ابھی یہ کل پرسوں تھانہ چونگ کے علاقے میں ہو گیا ہے. ڈیلی بیسس پر یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں. یہ جو فرسٹریشن کا شکار ذہنی مریض لوگ ہیں، جو معصوم بچیوں کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان میں کمی نہیں ہو رہی، ان واقعات میں کمی بلکہ نہیں ہو رہی. مزید مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے اور کم سننے اس کو ملتا میں تھا. جو سلوک سی سی ڈی ایسے جنسی بھیڑیوں کے ساتھ کر رہی تھی، اسے اپریشیٹ بھی کیا جا رہا تھا. جہاں سی سی ڈی کو ہم تنقید کا نشانہ بتاتے ہیں کئی معاملات میں، وہاں ان کے ان اقدامات کو عوامی سطح پہ بھی سراہا جاتا تھا کہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. انہوں نے جرم کیا، انہیں ہاف فرائی کیا گیا یا ان کو فل فرائی کیا گیا، وہ ڈیزرو کرتے تھے، اپریشیشن ملتی تھی سی سی ڈی کو. لیکن سی سی ڈی کے اس خوف کے باوجود بھی یہ اس قسم کے جو غیر فطری عمل جاری ہیں وہ رک نہیں پا رہے. ڈیلی کی بنیادوں پر پورے پنجاب میں ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ہر شہر میں رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا، ابھی متعدد گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. کوئی ہیں جو جرت کر لیتے ہیں، سامنے آتے ہیں. ابھی تو کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو پولیس تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، عزت کی ٹھیک وجہ ہے، سے. عزت کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. اب اس سے آگے کیا کریں گے آپ کسی ملزم کا، ان ذہنی مریضوں کا، یہ فرسٹریشن کے شکار لوگوں کا، کہ جب ان کو ہاف فرائی یا فل فرائی کر دیا تب اس سے آگے آپ کیا سزا دیں گے آپ ان کو؟ اب تو اس انتظار میں نہیں رہتے نا کہ ان کے کیسز چلیں، عدالتوں کے رحم و کرم پہ رہیں، پھر ایسے ملزمان بہت سارے کیسز میں بری بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ جو مدعی ہوتے ہیں وہ پراپر پیروی نہیں کر پاتے. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ملزمان جو ہیں انہیں چونکہ سزا نہیں مل پاتی، وہ ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، باہر آ کے دوبارہ وہ اپنی کرمینل ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں، تو سی سی ڈی نے اگریسو سٹیپ اٹھائے. اب ایک جنسی بھیڑیے کو آپ اس کے انجام تک پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ سخت سزا تو کوئی نہیں نہ ہے. اس کے باوجود ان لوگوں کے دل و دماغ میں خوف ہی نہیں ہے، اور وہ جو یہ مکر و عمل کر رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں پہ چل رہا ہے. اور اگر ہم ایسی 2 غیر ملکی خواتین کے کیس کو دیکھیں جس خاتون کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، اور یہ اگر قانون سخت سے سخت ایکشن لیتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے، تو کیا سزا ہوگی ان کی؟ دیکھیں، یہ جب ٹرائل چلے گا کورٹ میں تو یہ عدالت کے رحم و کرم پر ہوں گے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں قانونی طور پہ ریکوائرڈ ہوں گی. میں کوئی ماہر قانون تو نہیں ہوں، لیکن جو
جو قانون ہیں ان سے جو میری بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق سب سے بڑا اس میں جو گیپ آیا ہوا ہے اس مقدمے میں وہ گواہان کی عدم موجودگی ہے۔ پھر دوسری بات ہے جو مقدمہ مدعی ہیں جو یا متاثرہ خواتین اپنا بیان ریکارڈ کر آ کے چلی گئی، انہیں دوبارہ نہیں آنا۔ ہوں چلے اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بیہاف پہ اس ملک کی جو متعلقہ ایمبیسی ہے وہ اس چیز کو پرسو کرتے رہے، لیکن ہمارے ہاں قانون میں ایسی کئی گنجائشیں موجود ہیں کہ ایسے معاملات میں پھر الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ ملزمان کو مل جاتا ہے اور وہ ضمانت کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کو کہ اس میں ضمانت کرانا بھی اتنا آسان نہیں، لیکن جب بااثر لوگ پاکستان میں جو بااثر لوگ ہیں، جو تگڑے لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کے لیے قانونی پیچیدگیاں کچھ بھی نہیں ہوتی، اور ایک ایسا ملزم جو خود حکمران خاندان میں ہو تو آپ خود سوچ سکتے ہیں اس کے خلاف کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی خود آ کے ڈی آئی جی کو بھی یہ کہنا پڑ گیا، ظاہر ہے ڈی آئی جی ان کے چہیتے افسر ہیں، اس میں بھی کوئی لوگ ڈی شک آئی نہیں ہے۔ جی فیصل کامران صاحب کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کہیں فیصل کامران صاحب تو نہیں ہیرا پھیری کر رہے۔ نہیں، انہوں نے کیا ہیرا پھیری کرنی ہے، وہ تو سپورٹ دے گئے ہیں نا، انہیں جو حکمرانوں کے چہیتے ہیں چونکہ ان کی چوائس ہیں، وہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کر دیا کہ انہوں نے کہا جی ہم سی سی ڈی کو نہیں دیں گے۔ اب اس سے بڑی فیور کیا ہو سکتی ہے؟ آج سے پہلے تو کسی کیس میں ڈی آئی جی فیصل کامران نہیں بولے۔ آج سے پہلے جتنے مقدمات جو اس حوالے سے سی سی ڈی کو دیے گئے تب تو انہوں نے نہیں کہا کہ لاہور پولیس تفتیش کرے گی اور یہ کیس ہم سی سی ڈی کو نہیں دیں گے۔ پھر ہر کیس میں انہیں یہ بولنا چاہیے تھا۔ وہ ملزمان چونکہ بااثر نہیں تھے، وہ ملزمان چونکہ حکمران جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں تھے، تو ان کو تو سی سی ڈیزی لے جاتی تھی، تو ڈی آئی جی صاحب کو تب بھی بولنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ۔